نہیں ہے. اصل چیز وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے منع کیا ہے تو منع ہوگا، اور اگر منع نہیں کیا تو بالکل جائز ہوگا. اب میں اس کی آپ کو تھوڑی سی مثالیں بتاتا ہوں. دیکھیں آپ کی مسجدوں پہ گنبد اور مینار بنتے نہیں بنتے؟ آپ پوچھیں، کویسچن کریں، ہر مکتب فکر کی عبادت گاہ کے اوپر گنبد اور مینار ہیں. کیا اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا تھا؟ صحابہ کرام نے حکم دیا؟ یا اللہ کے نبی نے بنائے؟ یہ صحابہ نے بنائے؟ نہیں، یہ بہت بعد کی ایجادات اور ہر مسجد کے اوپر ہیں. یہ کیسے بدعت اور ناجائز کیوں نہیں ہو جاتے؟ قرآن پاک پہ زبر زیر پیش سرکار کے دور میں نہیں تھا، نہ صحابہ کے دور میں، بہت بعد میں لگے. آپ نے سنا ان علامہ صاحب کو یہ فرما رہے ہیں اگر عید میلاد النبی کا جشن منانا بدعت ہے، یہ نبی پاک کے دور میں تو صحابہ کے دور میں نہیں تھی، چلو یہ بعد کی ایجاد، یعنی کہ اتنا یہ مان چکے ہیں یہ نبی پاک اور صحابہ کے دور کی ایجاد نہیں ہے، لہذا یہ بعد کی ہے. پھر کہتے ہیں ہم چند ایک مثالیں دیتے ہیں، ان مثالوں کا جواب ہمیں دے دیں، کیا وہ بدعت نہیں؟ اگر وہ بدعت نہیں تو عید میلاد النبی منانا بدعت نہیں، اس کا جو جشن کیا جاتا ہے یہ بھی بدعت نہیں. جی علامہ صاحب کیا سوال ہے، کیا مثال ہے؟ کہنے لگا یہ تمام مسالک کی مساجد کے اوپر جو مینار ہیں یہ نبی پاک کے دور میں تھے؟ میں نے عرض کیا نہیں. صحابہ کے دور میں تھے؟ نہیں تھے. لیکن آپ نے مسجدوں کے اوپر مینار جو بنائے ہیں یہ نبی اور صحابہ کے دور میں نہیں تھے، کیا یہ بدعت نہیں؟ حضرت یہ بدعت نہیں. کیوں بدعت نہیں؟ بدعت اسے کہتے ہیں جس کی اصل موجود ہی نہ ہو، اور جس کی اصل موجود ہو، اصل قرآن حدیث سے مل جائے، وہ بدعت نہیں ہوا کرتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو تو ہر کوئی مانتا ہے، ہر صاحب ایمان مانتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث کتاب الفتن کے اندر موجود ہے. نبی پاک نے فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا. جب ان کا نزول ہوگا دمشق کی مسجد اور فجر کا وقت ہوگا، نماز کا وقت، عین امام جب مصلی کے اوپر کھڑا ہونے لگے گا تو دو فرشتوں کے پروں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوں گے، اور دمشق کی مسجد کے اندل مناراتی مینار کے اوپر ان کا نزول ہوگا. حضرت صحیح مسلم کی اس حدیث سے یہ تو ثابت ہو گیا مینار اس وقت تھے تو نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی تو فرما دی نا. یہ مینار اسی لیے بنے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا، لہذا حدیث سے آپ کو جواب دے دیا، حدیث کے اندر مینار کا ذکر موجود ہے، لہذا یہ بدعت کیسے ہو گئی؟ کہنے لگا اچھا یہ قرآن کے اوپر آپ نے آپ کے مساجد گھروں کے اندر جو قرآن پاک ہے اس کے اوپر